وہ پڑی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کو. وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شاید اتنی پریشان نہیں، لیکن مسلم لیگ نواز بہرحال پریشان ہے اور اس کو بہت سب کچھ چھن جانے کا خدشہ موجود ہے. اور کیا کچھ چھن جائے گا؟ ان کا اقتدار، ان کی عزت اور ان کا سب کچھ. وقار تو خیر پہلے ہی نہیں ہے، اقتدار بھی چھن جائے گا اور اختیار بھی چھن جائے گا. کیونکہ گزشتہ عام انتخابات میں جو سب سے زیادہ بری مار پڑی وہ تھی مسلم لیگ نواز کو، پنجاب میں بھی. اور پنجاب ہی ان کا مرکز و محور تھا، پنجاب میں ان کا صفایا ہو گیا. اور پھر خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اور اس نے تو ایسا کلین سویپ کیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. پنجاب میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن پھر فارم 47 کا جو معاملہ آیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب دو تبدیلیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ پالیسی شفٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. پہلی تبدیلی ہے جنرل ندیم انجم، وہ جا چکے ہیں، ریٹائر ہو گئے، ان کی 1 سال کی ایکسٹینشن بھی ختم ہو گئی. اور اس دوران کوشش کی گئی ایک اور ایکسٹینشن مل جائے، لیکن ایکسٹینشن نہیں ہو سکی اور بالآخر وہ اپنی ایک ٹینیور اور پلس 1 سال کا ایکسٹینشن لے کے چلے گئے. وہی اصل میں رجیم چینج آپریشن کے جو روح رواں تھے، ماسٹر مائنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ وہی تھے، کیونکہ جنرل باجوہ ان کو لے کر آئے تھے، جنرل ندیم انجم کو، اور ان کے ذریعے یہ ساری پالیسی جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کمپلیٹ کروایا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ. تو جنرل ندیم انجم آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ چلتے رہے، اور اس کے بعد آصم منیر صاحب کے پاس ساتھ بھی چلتے رہے، اور ان کو پھر گورنمنٹ نے 1 سال کی ایکسٹینشن بھی دی. اور اس کا کافی امکان تھا. اس میں پھر ایک چیز استعمال کی گئی جی، پاور ڈاکٹرائن. پاور ڈاکٹرائن، طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور ہر چیز کو طاقت کے ذریعے، اور طاقت بھی کون سی؟ بربریت والی، ڈکٹیٹرشپ والی، فسطائیت والی، اس کو استعمال کیا گیا. اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو گولی بھی لگی، ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ان پہ 1 نہیں 3 اٹیمپٹس ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا پھر 9 مئی بھی ہوا، اور ابھی تک اس کی عدالتی تحقیقات نہیں ہو گئیں. پاکستان تحریک انصاف مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائریز کروائی جائیں. اس دوران جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کو بھی فوجی تحویل میں ہے اس وقت. اور ان کے بارے میں بھی پہلے ایک خبر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور ابھی تک ان کا کوئی اٹا پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہونا تھا وہ کہاں پہنچا، انکوائری کہاں پہنچی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس دوران بے دریغ سیاسی قیدی اور بے شمار قسم کے جھوٹے مقدمات، وہ ایک پوری کی پوری داستان ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور انٹیلیجنس اداروں کا اتنا غلط استعمال کیا گیا، جس کے بعد فوج اور عوام کے درمیان بہت زیادہ نہ صرف فاصلے بڑھ گئے ہیں، بلکہ اب غم و غصہ بھی ہے اور نفرت بھی ہے. اور اس نفرت کو ختم کرنا ہے، اور کس طریقے سے ختم کرنا ہے، کیونکہ جو ایک پاور ڈاکٹرائن کا جو تھا وہ اس کے روح رواں جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل ندیم انجم، اور اس کے بعد آصم منیر صاحب کے بعد جنرل ندیم انجم، تو وہ جا چکے ہیں. پہلی تو یہ ہوئی تبدیلی. دوسری تبدیلی جو کہ اس سارے نظام کو ایک دوسرا پولیٹیکل سائڈ سے جو کر رہے تھے وہ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. وہ بھی جا چکے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنا بہت ہی وہ کہنا چاہیے کہ حد درجہ تمام لمٹس کراس کر دیں، اور انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے جانی دشمن کیوں تھے، اس کی میں ایک الگ سے آپ کو ویلاگ کروں گا. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل کہتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیوں تھے، اس کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے بالکل کوئی نہ شرم کی نہ حیا، کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے بے دریغ کام کیا. تو وہ بھی جا چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے وہ پہلے تو ہوا ہی 2 نمبر طریقے سے، پھر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیت کی، پھر اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کی فارم 47، اور قاضی صاحب نے اس کو مکمل طور پہ اس کی پشت پہ کھڑے رہے، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دی اس سارے جعلی نظام کو قائم کرنے میں اور اس کو چلانے میں. لہٰذا
یہ دونوں کردار جا چکے ہیں، جنرل ندیم انجم صاحب بھی اور آرمی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھی۔ تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں اور نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں، 2 چیفز نئے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب کچھ اچھی آوازیں آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ ایک آدمی جانے کے بعد، کیونکہ قاضی صاحب جو سرو کر سکتے تھے وہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نہیں کر سکیں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس حد تک وہ چلے جائیں۔ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی فیور کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گی، اور لیکن اس طرح کی بلنٹ فیور قاضی صاحب کی طرح کی وہ نہیں ہو سکے گی، وہ کسی بھی صورت میں توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں ان کا اپنا بھی ایک ود ان کورٹ جو ہے آنریبل ججز کے ساتھ وہ معاملہ بھی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر جو ان کے پہلے فیصلے آئے ہیں اس کے بعد بھی اب ایک تو یہ تو ہے انٹرنل جو ہوا، تو لہٰذا کوئی اچھی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ اس کے بعد شاید، کیونکہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد جو ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک بہت اچھا موقع بھی ہے، اچھی اپرچونٹی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملٹری لیڈرشپ کے لیے، اور خاص طور پہ ہماری فوج کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان کو ایک ایگزٹ مل رہا ہے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک جو معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان پرسپشن کا، وہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب، کیونکہ عوام جو ہیں وہ پہلے سمجھتے تھے کہ جناب، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ سارا کام ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ تو مقبوضہ وادیوں میں تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد انٹیلیجنس اداروں کا جو بے دریغ استعمال کیا گیا اس میں کسی قسم کا کوئی اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل بیان بھی ہے جو کچھ کیا گیا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، اور چار دیواری جس طریقے سے جس کا، کیونکہ تمام کے تمام جو سینئر لیڈرشپ موجود ہے وہ بھی، اور جرنلسٹ بھی، وہ جو سینئر موجود ہے وہ کہتے ہیں نہ ہم نے یہ جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں دیکھا، نہ ہی ہم نے یہ جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں دیکھا، نہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھا، ہاں یہ یحییٰ خان ضرور اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے مشرقی پاکستان میں، تو جس کا خمیازہ بھی ہم نے بھگت لیا۔ بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ جو آتے ہیں خبر کی طرف، اور وہ خبر یہ ہے کہ پھر یہ تو ہے میں نے کہا انٹرنل، اور پھر ایکسٹرنل اگر آپ چلے جائیں، ایکسٹرنل پریشر جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تک ظاہر ہے پاکستان نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری لیڈرشپ نے، ان کے جو ہیں معاملات جو ہیں وہ بھی خارجہ پالیسی کو وہی دیکھتے ہیں، اور وہ ان پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے، پاکستان میں بھی پریشر بڑھ رہا ہے، وہ امریکہ کی طرف سے ہو، برطانیہ کی طرف سے ہو، اور یورپ کی طرف سے ہو، اقوام متحدہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بڑی مؤثر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر سے سسٹم سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ 26ویں ترمیم جو کی گئی غیر آئینی قسم کی، اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور پھر اس کو شکنجہ ٹائٹ کرنے کی اور ایک اور ترمیم لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے ابھی اس کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا، اور معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی، اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت پر رہائی ہو گئی، اور وہ کہ ان کو بہت ہی ظاہر ہے جوڈیشری جو ہے وہ ہوا جوڈیشری کے ذریعے، اس کے بعد اگر ان کو رکھا جاتا مزید اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو رکھ سکتی تھی، لیکن بدنامی بہت ہو رہی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، خاص طور پر فوج کی بہت بدنامی ہو رہی تھی، اور بشرا بی بی کیونکہ خواتین کو، پھر عظمیٰ خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور ان پہ بھی بارود کا مقدمہ، اور یہ پورے دنیا میں ایک جگ ہنسائی ہوئی، پھر عدت کا کیس پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا گیا، تو ایسے بےہودہ قسم کے مقدمات، اور یہ سارے کا سارا اب ایک ہی ٹوکرے میں جا سکتا ہے، اور وہ ہے کیونکہ اس کے وہ کہتے ہیں جی ماسٹر مائنڈ جو تھے اس ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، وہ جنرل ندیم انجم صاحب تھے، اور وہ جا چکے ہیں، پھر اس کے بعد قاضی صاحب ہیں وہ جا چکے ہیں، پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی پاکستان چھوڑنا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہی ان کا چھوڑنا، وہ بھی ایک سائن نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ جناب آپ ہم حکومت چھوڑ دیں
اور یہ جو حکومت چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے نا جی کہ ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے گئے، پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ آواز آ رہی ہے، نون لیگ کی طرف سے بھی آ رہی ہے، تو یہ جو حکومت چھوڑنے کی باتیں ہیں اس میں بھی اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سنگجانی والا واقعہ، قیدی وین پر جو جعلی پولیس فائرنگ ہوئی ہے جو قیدی وین پہ، اس میں میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اس میں ٹوٹل یہ اسلام آباد پولیس کا اور نقوی سرکار کا جو ہے وہ تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اور ادارہ جو ہے اس میں شامل نہیں تھا، اور یہ پولیس والوں نے یہ سارے کاروائی کا ڈالنے کی کوشش کی، جو 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 جانکاری رکھتے ہیں رپورٹرز، کرائم رپورٹرز جو ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے یہ اطلاع موجود ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ سارا کھیل انہوں نے خود کھیلا۔ تو پھر ایک بات، دوسری بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں حالات خراب بھی ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ خیبر پختونخوا سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ہم اپنا امن و امان کا مسئلہ حل کر لیں گے، یہاں سے فوج چلی جائے۔ تو یہ وہ جو چیز ہے پبلک گراؤنڈ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ یہ جو چیز جا رہی ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ لاپتہ افراد، مسنگ پرسن جو ہیں وہ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا، بلوچستان سے نکل کے خیبر پختونخوا اور پھر یہ پنجاب اور اسلام آباد میں آ گئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں زبان زد عام ہیں، یہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور وکلا لاپتہ ہیں، اور پھر فوجی تحویل میں جو ہے وہ 1.25 سال 1.5 سال ہونے کو ہے، مئی سے 1.5 سال ہونے کو ہے جی، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، بلکہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر آ گیا ہے، 1.5 سال سے زیادہ فوجی تحویل میں ہیں، 9 مئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں، تو ان چیزوں کو سنبھالا نہیں جا رہا، اور یہ چیزیں سنبھالنے کے بجائے پھیلتی گئی ہیں، اور اس کا جو سارے کا سارا وزن ہے وہ آپ جنرل ندیم انجم صاحب کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، اور ڈال کے پھر آگے بڑھنا ہے تو بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پھر جو ہے الیکشن، امریکن الیکشنز آ رہے ہیں، اور وہاں پہ اس الیکشن سے پہلے ہی بائیڈن انتظامیہ پہ اتنا پریشر آ چکا ہے، اور پھر زلمے خلیل زاد کا کل پرسوں ان کا ٹویٹ آیا ہے، اور انہوں نے پھر ایک بار کہا ہے کہ اچھی بات ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بھی فی الفور رہا کرنا چاہیے تاکہ سچویشن بہتر ہو۔ تو وہ امریکہ کے خصوصی ایل چی بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ایک طویل مذاکرات میں بھی شریک رہے، لہذا وہ ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایسے موقع پہ آئی جب بڑا کروشل تھا اور عمران خان صاحب پہ حملہ کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پہ بھی ان کی ٹویٹس آئیں جو کہ بہت ہی میٹر کرتی تھیں، خاص طور پہ جب زمان پارک آپریشن چل رہا تھا، 18 مارچ تھا آئی تھنک وہ، اور اس کے بعد پھر جو جوڈیشل کمپلیکس والا واقعہ ہوا تھا، اس دوران بھی ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ کافی معنی خیز تھیں۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات جو نظر آ رہے ہیں جسٹس شاہیہ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان آنے کے بعد، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک کے آنے کے بعد، جو ایک چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ہو گیا، اگر آپ نے فوج کا امیج بہتر کرنا ہے اور فوج کو واپس پاکستان کے عوام کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پھر یہ ہمیں پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ پکڑ دھکڑ اور اس حد تک سیاسی معاملات میں انوالومنٹ صحیح نہیں ہے۔ فوج جو ہے وہ نہ ہی اس کا کام ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے جا کے گراس روٹ لیول پہ اس کو کرش کرے، اور پھر نہ ہی فوج کا یہ کام ہے، اور نہ ہی فوج کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ہی شہریوں کو گھروں میں جا کے ان کے گھروں پہ حملے کرے، یا ان کو معاملت کرے، یا پھر ایسے اقدامات کو شہ دے۔ تو ایسے معاملات کی سپورٹ بھی نہیں کی جا سکتی، کرنا تو درکنار۔ تو لہٰذا یہ ایک اطلاعات آ رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو ایک نئی ویو بھی شروع ہو چکی ہے دوبارہ سے امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، کہ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ دوبارہ سے متحرک ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی ہے، تو ایک پالیسی شفٹ جو ہے تو اچھی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ایک جعلی نظام ہے، آپ کب تک اس کو اپنا
بوجھ لے کے چلتے رہیں گے اور جعلی حکمرانوں کو کب تک آپ اپنا ان کا سارا کالے کرتوت جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے رہیں گے؟ تو یہ اچھی اطلاعات موجود ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.